نقطہ ہے ولی اللہ بننے کا، اور یہ نہیں کہ اس کے لیے کوئی چلے کاٹنے پڑیں یا روزانہ کی پریکٹس اپنے آپ کو دیکھ کر اپنے نفس میں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کہیں میں غلطی نہ کروں، ڈنڈی نہ ماروں، کسی گناہ میں ملوث نہ ہوں، کسی قسم کی برائی نہ کروں. تو حضور اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ جس شخص کی روزانہ غلطیاں کم نہیں ہو جاتی اور برائی اور ضد میں بڑھتا جاتا ہے، جس شخص کی روزانہ غلطیاں کم نہیں ہو جاتی اور برائی اور ضد میں بڑھتا جاتا ہے، خدا اس کا ولی نہیں ہوتا. تو یہ ظاہر ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اپنی جو غلطیاں ہیں اور ہر انسان میں ہیں تو ان کو کم کرتے جائیں، کوشش کر کے ان پر توجہ رکھیں، نظر رکھیں کہ اس کو بڑھنے نہیں دینا، کم کرتے جانا ہے. اور برائی اور ضد یعنی نیکی کے مقابلے میں کوئی ضد نہ ہو، جہاں بھی موقع ہو نیکی کر لی اور برائی کو ترک کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہونے کے لحاظ سے بہترین نسخہ ہے. تو اس رمضان میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس پر پریکٹس کر لیں، اور کسی بھی طرف انسان اگر توجہ کرے اور ریاضت کرے، پریکٹس کرے، تو یقیناً وہ اس میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور ریفائن ہوتا جاتا ہے، خالص ہوتا جاتا ہے. کوئی بھی آپ پریکٹس کر لیں، جسمانی لحاظ سے بھی اگر آپ کوئی خاص ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کے مسل اس ایکسرسائز کے مطابق ڈال جاتے ہیں جسم کے بھی. تو روح کے بھی ایسے ہیں، جس طرف انسان توجہ کر کے کوشش کرے تو اس کی برائیاں کم ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں، تو اسی طرف توجہ دلائی گئی ہے. من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو لوگ یہودی ہیں ان میں سے بعض خدا کی باتوں کو ان کی جگہوں سے عدل بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، اور باوجود اس کے کہ ہم نے نافرمانی کی، اور کہتے ہیں کہ تو ہماری باتیں سن. نافرمانی بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہماری باتیں سن، اور دل میں یہ کہتے ہیں یا ویسے کہتے ہیں خدا کا کلام تجھے کبھی نہ سنایا جائے، یعنی ہماری باتیں سن، خدا کے کلام کی طرف تیری توجہ نہ ہو. اور ہمارا لحاظ کر، یہ بات اپنی زبانوں سے جھوٹ بولتے ہوئے اور دین میں طعن کرتے ہوئے کہتے ہیں. اور اگر وہ یوں کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، اور کہتے سمیعنا واطعنا، یہ مومن کی یہ نشانی ہے کہ جب بھی کوئی بات سنے اس کی اطاعت کرے. اور اگر وہ یوں کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، اور کہتے کہ سن اور ہم پر رحمت کی نظر کر، تو ان کے لیے بہتر اور زیادہ درستی کا موجب ہوتا. مگر وہ اس سے نہ صرف محروم رہے بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے. حضور نے یہاں رائنا کے لفظ کے نیچے لکھا ہے خلیفۃ السیسانی رضی اللہ عنہ نے، یعنی منہ سے تو رائنا کہہ دیتے ہیں مگر ان کے دل اس سے متفق نہیں ہوتے کہ ہماری رعایت کا، اس سے ان کے دل متفق نہیں ہوتے. دل میں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیر سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اس سے کسی رعایت کی طلب کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی طلب نہیں کرنا ہمیں. اور یہ جو آیت ہے اس کو آج کے حالات پر دیکھیں تو اس میں مسلمانوں کی صاف شکل نظر آتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بغض میں جس طرح بڑھتے ہیں، اور اپنی 20 کتابوں میں انہوں نے تحریف کر دی ہے، ان میں تبدیلیاں کر دی ہیں. تو تذکرۃ الاولیاء حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف تھی، بہت اعلیٰ کتاب تھی. اولیاء اللہ کے واقعات، ان کی کرامتیں، ان کے معجزات اس میں درج تھے. مگر جب جماعت نے اس میں سے حوالے دینے شروع کیے حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت کے ثبوت کے طور پر کہ فلاں صوفی نے بھی یہ بات کی، ایسے نظیریں پیش ہم کرتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں، تو انہوں نے وہ چیزیں نکالنی شروع کر دی. 1925 میں جو تذکرۃ الاولیاء کتاب چھپی اس وقت تک وہ ٹھیک تھی. اس کے بعد جب یہ مناظرے وغیرہ شروع ہوئے اور سارا جماعت کے ساتھ جتنے ایڈیشن چھپے ہیں وہ بدل دیے گئے. اصل تذکرۃ الاولیاء ملتا نہیں ہے، اصل فارسی میں تھا، اس کا جو ترجمہ تھا وہ بھی اس وقت اصل تھا، مگر اب وہ کافی بدل دیا ہے. اس طرح 20 کتابیں، ایک مکمل لسٹ ہمارے پاس موجود ہے کس کتاب میں سے کیا نکالا
نہیں نکالنا.